ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ سورہ ہمزہ سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اب تک تقریباً 10 سورتوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ سورہ ناس سے سورہ فیل تک یہ 10 سورتیں وہ ہیں جو ہم عموماً نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ ان کا ترجمہ تفسیر عرض کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ صورتیں ہمیں معنی مطلب کے ساتھ یاد ہوں، اور جب نمازوں میں پڑھیں تو ہم اسی تصور کے ساتھ پڑھیں کہ اس کا معنی مطلب مفہوم ہمیں معلوم ہے۔ یہ آخر سے 11ویں سورہ مبارکہ ہے، 9 آیتوں پر مشتمل سورہ ہمزہ۔ اس سورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ کچھ ایسی بری صفات، بری عادات کا ذکر ہے جو کہ خالصتاً کافرانہ ہیں، خالصتاً منافقانہ صفات اور عادات۔ ایسی صفات ہیں جو ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کے اندر ان صفات کا پایا جانا انتہائی معیوب ہے، بلکہ تعجب کی بات ہے کہ مسلمان ہوں اور یہ بری خصلتیں، عادتیں اس میں پائی جائیں۔ اس سے پہلی جو صورت ہم نے پڑھی تھی سورہ فیل کے اندر، اس کا تذکرہ آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ واقعہ بیان فرمایا تھا جس کا تعلق بیت اللہ کی حفاظت کے ساتھ، بیت اللہ کی حفاظت کے ساتھ، اس کی عظمت، مقام، مرتبے کے ساتھ۔ گویا کہ اس صورت کا بنیادی تعلق ان حقوق سے تھا جو اللہ جل شانہ کی ذات سے متعلق۔ حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کے حقوق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شعائر، دینی احکام، دینی عبادت گاہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو حق اللہ کہلاتی ہیں۔ اور دوسرے قسم کے حقوق وہ ہیں جو بندوں کے ساتھ متعلق ہیں، حقوق العباد ان کو کہا جاتا ہے۔ تو سورہ فیل بنیادی طور پر حقوق اللہ سے متعلق تھی، اور سورہ ہمزہ یہ بنیادی طور پر حقوق العباد سے متعلق ہے۔ بندوں کے حقوق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہمارے دین کے اندر، اس سے آپ اس بات سے یہ سمجھ سکتے ہیں یا حدیث مبارکہ اور قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، جس کا تعلق لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کے ساتھ ہے، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے یا اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے۔ جان، مال، عزت، آبرو کی کتنی اہمیت ہے ایک دوسرے مسلمان کی۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، آخری حج جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد حضور علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حجۃ الوداع کا حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا جا رہا تھا۔ عرفات کا میدان حضرات صحابہ کا ایک بڑا مجمع حضور کے سامنے ہے۔ حضور علیہ السلام حضرات صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کا دن کون سا دن ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ آج یوم عرفہ یعنی عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ پھر پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ مقام کون سا ہے؟ کہا کہ ہاں، یہ مقام حرم کا مقام ہے جو قابل احترام جگہوں میں سے ہے۔ پھر پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کا دن آج کا مہینہ کون سا ہے؟ کہا گیا کہ ہاں، ذی الحجہ کا مہینہ ہے
جو ان 4 مہینوں میں سے ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑے احترام، مقام، مرتبے والے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو اللہ کے نزدیک آج کے اس دن سے زیادہ محترم ہے، آج کی اس جگہ سے زیادہ محترم ہے، آج کے اس مہینے سے زیادہ محترم ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، آبرو، اس کی جان، مال آج کے اس دن سے، آج کے اس مقام سے اور آج کے اس مہینے سے بھی کہیں زیادہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ عبداللہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ ہاں، ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ پھر بیت اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیت اللہ، تو اللہ کے نزدیک بڑا مقام والا، تو اللہ کے نزدیک بڑا مقدس، تو اللہ کے نزدیک بڑا محترم ہے، اور اے عبداللہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایک چیز ایسی بھی ہے جو اللہ کے نزدیک اس سے بھی کہیں زیادہ مقدس، اس سے بھی کہیں زیادہ احترام والی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہی کو پتہ ہوگی، ایسی کون سی چیز ہے جو کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ مقدس ہو، اس سے بھی زیادہ احترام والی ہو؟ پھر فرمایا کہ یاد رکھو کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو یہ بیت اللہ سے بھی زیادہ اللہ کی یہاں محترم ہے، بیت اللہ سے بھی زیادہ اللہ کی یہاں مقدس اور محترم ہے، قابل احترام۔ ایک مسلمان کی آبرو ریزی بیت اللہ کو گرانے اور ڈھانے سے بھی زیادہ سنگین ہے اللہ کے نزدیک۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے بیت اللہ کو گرا دیا، بیت اللہ کو ڈھا دیا۔ تو حقوق العباد کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو تعلق ہے وہ بھی حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اللہ جل شانہ نے وہ صفات بیان کی ہیں جس کے ذریعے ہم دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ان صفات سے دوسروں کو ایذا پہنچتی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایک ایمان والا جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہو، اس کے اندر یہ بری خصلتیں نہیں ہو سکتی، یہ بری عادتیں نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ 3 خصلتوں، 3 بری عادتوں کو بیان کیا گیا۔ ایک ہمزہ، ہمس کی عادت ہے۔ ہمس کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنا، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ اور دوسری بری خصلت بیان کی لمز کی، لمزہ، لمز کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے لپیٹ کر کوئی ایسی بات کہہ دینا جو اس کو بری لگے، جس کو ہم طعنہ مارنا کہتے ہیں، طنز کرنا کہتے ہیں۔ اور تیسری جو بری خصلت اس صورت کے اندر بیان کی گئی وہ مال کی محبت اور بخل اور حرص کی خصلت۔ یہ 3 بری خصلتوں اور عادتوں کو اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی، اور ان تینوں کا تعلق بنیادی طور پر بندوں کے حقوق سے ہے، بندوں کے معاملات کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صحیح معنوں میں آدمیت اور انسانیت کا پتہ زبان سے زیادہ انسان کے باطن، انسان کی صفات، انسان کے اعلیٰ اخلاق سے چلتا ہے۔ صفات سے خالی، صفات سے عاری شخص کو قرآن کریم نے جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر قرار دیے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ کافر جانوروں کی مانند ہیں بلکہ جانوروں سے بھی کہیں بدتر ہیں، کیونکہ وہ عمدہ اور اعلیٰ صفات سے خالی ہیں۔ وہ ان صفات سے خالی ہیں جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، ان عمدہ اور اعلیٰ صفات سے وہ عاری ہیں جو ایک مسلمان کی شایع نشان ہیں، جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ انسانیت اور آدمیت کا پتہ صفات سے چلتا ہے، لباس سے نہیں چلتا، اس جسم سے نہیں چلتا، اس چند فٹ کے وجود سے نہیں چلتا۔ یہ یاد رکھیے، یہ وجود، یہ جسم تو کافروں کے پاس بھی ہے، یہ وجود اور یہ جسم تو غیر مسلموں کے پاس بھی ہے، بے دینوں کے پاس بھی ہے، دہریوں کے پاس بھی ہے، اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس بھی ہے۔ اگر اسی گوشت پوش کے وجود کا نام آدمیت ہوتا
انسانیت ہوتا تو قرآن کریم کافروں کو جانور بلکہ جانوروں سے بدتر نہ قرار دیتا۔ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ اپنی مثنوی کے اندر بیان کیا ہے، بڑا عجیب و غریب عبرتناک واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ دن کے وقت میں بازار سے گزر رہا تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چراغ جلائے، موم بتی جلائے، کچھ چیزیں تلاش کر رہا ہے، کچھ تلاش کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی دن کا وقت ہے، خوب روشنی پھیلی ہوئی ہے، چراغ جلا کر تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس کا طرز عمل بڑا عجیب ہے، دن کی روشنی میں چراغ جلایا ہوا ہے، دن کی روشنی ہے لیکن اس نے موم بتی جلائی ہوئی ہے، کچھ تلاش کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب اس کے عمل سے کہیں زیادہ عجیب تھا، کہنے لگا کہ میں انسانوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے، سوال کرنے والے نے کہا کہ یہ جو بازار بھرا ہوا ہے، دکاندار موجود ہیں، خریدار موجود ہیں، لوگوں کی چہل پہل ہیں، یہ تمہیں کون نظر آ رہی؟ یہ انسان ہی تو ہے اور کیا ہے؟ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ جن کو تم انسان سمجھتے ہو یہ انسان نہیں۔ اس پر فارسی میں ایک شعر پڑھا، فرماتے ہیں کہ آدمیت لحم و شہم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ یہ گوشت پوست کے وجود کا نام آدمیت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت تو نام ہے جس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو، اللہ کا ڈر موجود ہو، وہ عمدہ اور اعلیٰ صفات اس کے اندر موجود ہوں، تب جا کر آدمیت اور انسانیت آتی ہے۔ اس گوشت پوست کے ڈھانچے کو تم انسان کہتے ہو، یہ محض حماقت، یہ محض بے وقوفی ہے، یہ محض حماقت ہے کہ اس ڈھانچے کو تم نے انسانیت یا آدمیت کا نام دیا۔ تو ان صفات سے خالی، ان صفات سے عاری شخص وہ آدمیت سے خالی ہوتا ہے، انسانیت سے خالی ہوتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے ذریعے ان صفات کی مذمت بیان کی گئی جو انسانیت کے، آدمیت کے منافی اور آدمیت کے خلاف۔ ہمزہ، پہلی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت اور بربادی ہو ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیب بیان کرتا ہو، لمزہ جو لوگوں کے منہ پر طعنے دیتا ہو، تنزیہ جملے کستا ہو، الذی جمع مالا وعددا، اور اس آدمی کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو جس نے مال کو جمع کیا، وعددا اور اسے گنتا رہتا، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے ضرور بھی ضرور اس آگ میں جھونکا جائے گا جو چورا چورا کر کے رکھ دے گی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ چورا کر دینے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو ڈائریکٹ دلوں کو متاثر کرے گی، دلوں پر جا چڑھے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یاد رکھو کہ یہ آگ وہ ہے جو اسے ہر طرف سے ڈھانپ لے گی، فی عمد ممددہ، اور آگ کے بڑے بڑے ستون، اونچے اونچے ستون چاروں طرف سے اسے گھیر لیں گے، اس کا احاطہ کر لیں۔ یہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اس کے اندر جو پہلی بری خصلت بیان کی، ہمزہ، حمز میں نے ابھی عرض کیا تھا، کسی کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنا، غیبت جس کو ہم کہتے ہیں۔ غیبت کا گناہ کتنا سنگین گناہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر اللہ جل شانہ نے غیبت کے بارے میں فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، غیبت کرنا ایسے ہی ہے گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے بھی کہیں زیادہ بدتر غیبت کے گناہ کو قرار دیا۔ اور ایک حدیث مبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، یہ غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، زنا سے بھی زیادہ سنگین اس کا گناہ ہے، زنا سے بھی زیادہ شدید اس کا گناہ ہے۔
یہ ایک مسلمان کی آبرو ریزی ہے جو بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے اور گرانے کے مترادف ہے، جیسا کہ میں نے شروع کے اندر حدیث اور روایت بیان کی۔ یہ غیبت کا گناہ ہے جو اس بات پر انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے وہ برائیاں کر رہا ہے، لوگوں کے پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیوب بیان کر رہا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اسمع العواتق، حضور نے خطبہ دیا اور ایسا عجیب خطبہ دیا کہ جو گھروں میں رہنے والی جو پردہ نشین عورتیں ہیں ان کو بھی سنوایا، جو کنواری بچیاں لڑکیاں ہیں ان کو بھی آپ نے اپنا خطبہ سنایا، اور پھر فرمایا کہ یا معشر من آمن بلسانی، اے وہ لوگوں جو صرف زبان سے ایمان لائے، ولم يدخل الایمان قلبہ، اور اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبتیں مت کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور نہیں مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرنے میں لگو، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِي يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو کوئی آدمی دوسرے مسلمان بھائی کے عیبوں کو تلاش کرنے میں لگے گا، اللہ اس کے عیبوں کو تلاش کرے گا۔ وَمَنْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اور جس کے عیب اللہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسے اس جگہ بھی رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ گھر کے اندر ہی موجود کیوں نہ ہو، گھر کے اندر رہتے ہوئے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ غیبت پر سخت سزا، نخت سزا اللہ دنیا میں عطا کر دیتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمزہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کر دینا جو اس کو ناگوار گزرے، اگرچہ وہ سچ اور حق ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو جب غیبت سے منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو درست کہہ رہے ہیں، صحیح بات کہہ رہے ہیں، سچی بات کہہ رہے ہیں، کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ بات تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بات تو ہم اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بھلے وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو، درست ہی کیوں نہ ہو، حق ہی کیوں نہ ہو، تب بھی وہ غیبت ہے، تب بھی وہ غیبت میں داخل ہے۔ اگرچہ یہ بات آپ اس کے منہ پر بھی کیوں نہ کہہ سکتے ہوں، تب بھی وہ غیبت میں داخل ہے۔ اگر وہ بات واقعتاً اس کے اندر موجود نہیں ہے تو حدیث میں تو اس کو بہتان قرار دیا، جس کا گناہ کہیں زیادہ، غیبت سے بھی کہیں زیادہ سنگین اور شدید ہے۔ اس لیے کسی کی پیٹھ پیچھے عیب بیان کر دینا، برائی کر دینا، بھلے وہ سچائی پر ہی مبنی کیوں نہ ہو، یہ غیبت کے اندر داخل ہے، جس کو نعوذ باللہ زنا سے بھی زیادہ بدتر قرار دیا۔ زنا کی قباحت ہم میں سے ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہم میں سے ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ کتنا قبیح گناہ ہے، اس لفظ کو بھی زبان پر لاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، لیکن اللہ معاف کرے، غیبت اتنی ہی عام ہمارے درمیان، لوگوں نے غیبت کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کر دینا یہ گناہ کی فہرست میں ہی داخل نہیں، ہر مجلس کا ایک جز بن کر رہ چکا ہے غیبت۔ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جو غیبت سے خالی نہ ہو، بالخصوص عورتوں کی مجالس تو اللہ معاف کرے اس سے خالی ہی نہیں ہوتی، اس سے خالی ہی نہیں ہوتی۔ ان کی اکثر مجلسیں اسی پر مشتمل، غیبت پر مشتمل، اور جو ہے نا دوسروں کی برائیوں اور دوسروں کی عیبوں کو بیان کرنے پر مشتمل ہوتی۔ ہمزہ کا ایک دوسرا مطلب بھی بعض علماء و مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ہمزہ، ہمز کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کی عیبوں کو اشاروں کنایوں کی زبان میں بیان کر دینا۔ پہلے زمانے میں یہ ہمز کا مرض عام تھا۔ پہلے زمانے میں جو ہے نقال قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، جو لوگوں کی ایسی نقالی کر لیتے، یا فقرہ باز قسم کے لوگ ہوتے جو اشاروں کنایوں اور جو ہے فقروں کے ذریعے لوگوں کی پگڑیاں اچھالا کرتے تھے، شرفاء کی پگڑیاں اچھالا کرتے تھے، شرفاء کو بے عزت اور ذلیل کیا کرتے تھے۔ اور آج کل کے جدید زمانے کے اندر بھی اشاروں کنایوں کے اندر لوگوں کے عیوب بیان کر دینا اور لوگوں کے حوالے سے کیچڑ اچھالنا ایک فن بن کر رہ گیا، آرٹ بن کر رہ گیا ہے۔ ایسے مزاحیہ کالم نویس
جو تنزیہ اور مزاحیہ کالم لکھتے ہیں اخبارات کے اندر اور مزاحیہ انداز میں دوسروں کے بارے میں کچھ سے کچھ کہہ جاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی حمز میں داخل ہیں۔ ایسے اینکر پرسن جو اپنے پروگراموں کے اندر اس قسم کی اشاروں کنایوں کے اندر دوسروں کی پگڑیاں اچھال رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی عیب جوئی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے شو کرنے والے، شو کے میزبان جو مزاحیہ شو کے نام پر مزاحیہ شو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کی یا تو غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی نقالی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کارٹون آرٹسٹ جو کارٹون بنا بنا کر لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کا کارٹون تو کبھی کسی کا کارٹون، یاد رکھیے گا کہ یہ سب حمز کے اندر داخل ہے۔ وہ ہے کہ اللہ ان اینکر پرسنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ سنو اے کالم نویسو، سنو اے اخبار نویسو، سنو اے شو کرنے والوں، سنو ویل، تم سب کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اشاروں کنایوں کے اندر لوگوں کے عیوب بیان کر رہے ہیں، جو اشاروں کنایوں کے اندر لوگوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سارے جو ہے نا عیبوں کو اللہ جل شانہ نے ہمزہ کے لفظ کے اندر، ساری باتوں کو اللہ جل شانہ نے ہمزہ کے لفظ کے اندر داخل فرمایا۔ لمزہ دوسرا جو لفظ اس کے اندر استعمال کیا گیا وہ لمز کا ہے۔ لمز کہتے ہیں تانے کسنا، عام الفاظ میں کسی کے منہ پر ایسے لپیٹ کر کوئی جملہ کہہ دینا جو اس کو ناگوار گزرے، لپیٹ کر، ذو معنی، تانا کسنا، یہ ایک ایسا طرز عمل ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، کوئی ایمان والا جو ایمان والا ہو وہ تانے دینے والا نہیں ہو سکتا، وہ لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ فحش گو گالم گلوچ کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ ولا البذی بےہودہ گفتگو کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ مسلمان ہو اور تانے دے لوگوں کو، مسلمان ہو تنزیہ جملے کسے لوگوں پر، یہ ایک مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ لیس المؤمن بالطعان، تانے دینے والا ایمان والا نہیں ہے۔ ایسے آدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیت ہی کی نفی کر دی کہ تانے دیں ایمان والا ہو، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ کافرانہ صفت ہے، منافقانہ خصلت ہے جو ایک مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی، ایک مسلمان کی شایع نشان نہیں ہو سکتی۔ تو لمز تانے دینا، منہ پر لپیٹ کر کوئی ایسا جملہ کس دینا جو سامنے والے کو ناگوار گزرے۔ ایک تو ہے کہ سیدھا سادہ لفظ کے اندر کسی کی برائی بیان کر دینا، منہ پر برا بلا کہہ دینا، یہ تو فحش گوئی کے اندر داخل ہے۔ لپیٹ کر ذو معنی جملوں کے اندر کسی کی عیب بیان کر دینا، یہ بھی لمز کے اندر داخل۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے کسی خاتون کا ذکر فرما رہی تھی، اور اسی تذکرے کے دوران حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ کہہ دیا، انہا قصیرہ، صرف حضور کو پہچان کرانے کے لیے کہ وہ عورت چھوٹے قد کی ہے، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، انہا قصیرہ، یہ جملہ ان کی زبان سے نکلنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے سخت ناگواری کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اس جملے سے فضا اتنی بدبودار ہو گئی ہے کہ میلوں دور تک اس کی بدبو کو محسوس کیا جا رہا ہے، اور اس کی بدبو کے اثر کی وجہ سے فرشتوں میلوں دور چلے گئے۔ چھوٹا سا جملہ، انہا قصیرہ، وہ چھوٹے قد کی ہے، ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ جملہ بولنا تھا کہ فضا بدبودار ہو۔ اصل میں ہماری فطرتیں مسخ ہو گئی ہیں، ہمیں خوشبو اور بدبو کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا جملہ ہمارا کتنا بدبودار ہے، کون سا جملہ ہمارا کتنا غلیظ ہے۔ ہم زبان سے دن بھر ایسے بکثرت جملے نکالتے ہیں جو فضا کو مقدر کر دیتے ہیں، بدبودار کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بدبو کا، تقدر کا ہمیں احساس تک ہی نہیں ہو پاتا۔ یہ لفظ ہے جو اس آیت مبارکہ کے اندر جس کی وعید بیان کی گئی، ویل، ایسے ہر آدمی کی ہلاکت اور بربادی ہے جو اشاروں کنایوں میں عیب بیان کرتا ہوں، یا پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیب بیان کرتا ہوں، لمزہ جو لوگوں پر طعنے کستا ہوں، تنزیہ جملے کستا ہوں۔ ویل ہلاکت اور بربادی کے معنی میں بھی آتا ہے،
اور ویل بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی اس وادی کی وعید سنائی جا رہی ہے جو ہمزہ یعنی اشاروں کنایوں میں عیب بیان کرنے والے یا پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے والے ہوں، لمزہ اور منہ پر تنزیہ جملے کسنے والے ہوں۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر اسے رکھتا ہے، یحسب اور یہ سمجھتا ہے کہ ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اخلدا دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یہ مال کی محبت، حب مال یا بخل اور حرص ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دیکھیے کسی پر تنزیہ جملے کسنا یہ تکبر کا نتیجہ ہوتا ہے، اور تکبر انسان کے اندر مال کی وجہ سے آتا ہے، بڑائی انسان کے اندر مال کی وجہ سے آتی ہے۔ مال ہے تکبر آئے گا، جب تکبر ہوگا تو دوسروں کو حقیر سمجھے گا، اور حقیر سمجھنے کی نتیجے میں اس کی پیٹھ پیچھے عیب برائیاں بیان کرے گا، اشاروں کنائیوں میں اس کی عیب بیان کرے گا، اس کے منہ پر طعنے کسے گا، جملے کسے گا، تنزیہ جملے کسے گا۔ یہ سب نتیجہ ہے مال کی محبت کا، حب مال کا یا مال کی محبت کا، جس کی وعید اللہ جل شانہ نے اس دوسری آیت کے اندر بیان فرمائی۔ الذی جمع مالا وعددا، کہ وہ آدمی جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، گنتا رہتا ہے، یحسب یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا یا اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے۔ دیکھیے مال جمع کرنا اپنی ضروریات کے لیے اور اس کو حسب وقت ضرورت گننا یہ کوئی عیب والی بات نہیں، لیکن مال کے پیچھے اس طرح پڑ جانا، اس کو اس طرح اپنے دماغ میں سوار کر لینا کہ جب سوچے تو مال کو سوچے، جب فکر کرے تو مال کی کرے، آخرت سے بالکل غافل ہو جائے۔ مال کی محبت ایسے دل دماغ میں بٹھانا کہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت مال جمع کرنے کی ہوس، مال جمع کرنے کی حرص، مال جمع کرنے کی آرزو، مال جمع کرنے کی خواہش ہو جائے، یہ مذموم ہے۔ حدیث مبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی دعا ہمیں سکھلائی، ہر آدمی کو یاد کرنی چاہیے۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، اے اللہ دنیا کو اس طرح نہ بنائیے اکبر ہمنا کہ میری ساری سوچوں کا مرکز دنیا بن کر رہ جائے، ولا مبلغ علمنا اور نہیں دنیا کو میرے نزدیک اتنا قیمتی بنائے کہ میرے سارے علم کا حاصل دنیا بن کر رہ جائے، کہ میں جو سیکھوں دنیا کے لیے، پڑھوں دنیا کے لیے، سکھاؤں دنیا کے لیے، علم حاصل کروں دنیا کے لیے۔ اور اللہ معاف کرے آج ہماری جتنے بھی عصری تعلیمات ہیں ان سب کا نچوڑ مبلغ علم، سب کا نچوڑ مبلغ دنیا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سکھایا یہی جاتا ہے کہ بھئی مال کیسے حاصل کیا جائے، پڑھایا اس لیے جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال کیسے کمائیں۔ ہماری سوچوں کا مرکز، ہماری خواہشات کا مرکز، ہمارے سارے علم کا نچوڑ مال بن کر رہے گی۔ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ مال کو اس طرح ہمارے لیے قیمتی نہ بنائیے کہ ہماری ساری سوچوں کا مرکز بن کر رہ جائے، ولا مبلغ علمنا اور نہیں اس طرح بنائیں کہ ہماری ساری علم کا حاصل دنیا بن کر رہ جائے، اور نہیں مال کو ہماری خواہشات اور ہماری ذہنوں پر اس طرح سوار کیجئے کہ ساری خواہشات، ساری فکریں، ساری سوچیں مال ہی کی طرف ہوں، ہم آخرت سے بالکل غافل لاپرواہ ہو کر رہ جائیں۔ تو اس لیے دنیا کی دوڑ، دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں سے نکلنا اس آیت کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے سب کچھ مال ہی جمع کرنا نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لگانا، اپنے سرمایے کو لگانا، یہ صحیح معنی میں ہمارے مال کو قیمتی بناتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایمان اپنے مشاہدے کی نفی کر کے اللہ پر یقین کرنے کا نام۔ دیکھیے ایک آدمی سود کھاتا ہے
سودی بینکوں میں اپنے رقوم رکھواتا ہے، بچت اسکیموں میں اپنی رقمیں رکھوا کر نفع لیتا ہے، 100 روپے کے 110 روپے بن جاتے ہیں۔ ہماری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ وہی پیسے بڑھ گئے، ہماری عقل کہہ رہی ہے کہ پیسے بڑھ گئے، بینکر کہہ رہا ہے کہ پیسے بڑھ گئے، اکاؤنٹنٹ کہہ رہا ہے کہ پیسے بڑھ گئے۔ دوسری طرف ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، 97.5 روپے رہ جاتے ہیں۔ عقل کہہ رہی ہے پیسے کم ہو گئے، بینکر کہہ رہا ہے پیسے کم ہو گئے، مینیجر کہہ رہا ہے پیسے کم ہو گئے، اکاؤنٹنٹ کہہ رہا ہے پیسے کم ہو گئے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ مشاہدہ ہمارا کہہ رہا ہے کہ سود کمانے میں پیسے بڑھ گئے، زکوٰۃ دینے میں پیسے کم ہو گئے۔ اس مشاہدے کی نفی کرنا، عقل کی نفی کرنا، بینکر اور مینیجر کی نفی کر کے اللہ کی بات پر یقین کرنے کا نام میرے دوستو ایمان ہے۔ اسی چیز کا ایمان ہے۔ اپنی آنکھوں کی نفی کریں، اپنی سوچ کی نفی کریں، اپنی عقل کی نفی کریں، اپنے مینیجر کی اور اپنے بینکر کی نفی کرے، اپنے اکاؤنٹنٹ کی نفی کرے، اور جس پر اللہ کے رہا یربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، خرچ کرنے کو بڑھاتا ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اسی سے مال کے اندر برکت آتی ہے۔ مال کثرت کا نام نہیں ہے، برکت کا نام ہے۔ مال زیادہ ہو لیکن اس سے ہم استفادہ نہ کر سکے، ایسے مال کے ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے۔ ہاں، وہ مال قیمتی بن جاتا ہے جو انسان آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ بعض بزرگوں سے یہ جملہ منقول ہے کہ انسان کا مال اس کو باقی نہیں رکھتا، اس کو باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ انسان کا علم اور انسان کا عمل ہے۔ انسان کا علم اور انسان کا عمل ہے جو اس کو باقی رکھتا ہے، اس کو زندہ رکھتا ہے۔ کتنے مال والے تھے، آئے چلے گئے۔ قارون ہارون کا آج کوئی نام لینے والا نہیں۔ کتنے خزانے تھے اس کے پاس مول و دولت کے، لیکن جنہوں نے دین کا کام کیا، دین کی محنتیں کی، علم کی اشاعت کی، علم کو پھیلایا، علم کو عام کیا، صدقے کیے، صدقات جاریہ میں اپنا مال لگایا، ان کا نام آج بھی زبانوں پر موجود، ان کے تذکرے آج بھی موجود، اور ان کا صدقہ جاریہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ جل شانہ اسی چیز کی ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ دیکھیے، کامیابی مال و دولت اسباب کو جمع کرنے کا نام نہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ مال نہ آپ کو کبھی ہمیشہ رکھے گا، نہیں یہ مال آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ایسی سوچ کی نفی کرو، لینبذن فی الحطمہ، ایسے آدمی کو جس کے اندر یہ مذموم صفات موجود ہوں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو عنقریب حطمہ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے۔ حطمہ نار اللہ الموقدہ، حطمہ کا لفظی ترجمہ آتا ہے چورا چورا کر دینے والی، یعنی اللہ کی ایسی آگ ہے جو ڈالتے ساتھ ہی انسان کو چورا چورا کر دے گی، اور یہ کسی اور کی آگ، دہکائی ہوئی آگ نہیں، نار اللہ، اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو براہ راست انسان کے دل پر اٹیک کرے گی، دل پر جا چڑھے۔ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، دنیا کی آگ انسان کی کھال کو جلاتی ہے، انسان کے گوشت کو جلاتی ہے، پھر کہیں جا کر دل تک پہنچ پاتی، لیکن یہ اللہ کی آگ ہے جو براہ راست حملہ کرے گی، دل پر اثر کرے گی۔ آج کل کے زمانے میں اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے ایسے آلات ایجاد کر دیے، ایسے میزائل ایجاد کر دیے جو ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ جا کر اپنے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں۔ جو ٹارگیٹ فٹ کر دیا جائے وہ اسی کے پیچھے لپکے گا، وہ میزائل اسی کے پیچھے جائے گا، ادھر ادھر اس نے نہیں جانا۔ اللہ جل شانہ کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ ٹارگیٹڈ ہے، جو انسان کے دل کو ہدف بنائے گی اور براہ راست دل پر حملہ آور ہو۔ دل پر اس لیے حملہ آور ہوگی کہ انسان کے دل میں حرص اور بخل اس کے دل میں پل رہا تھا، بخل اس نے پالا ہوا تھا، حرص اس نے پالا ہوا تھا، تکبر اس نے پالا ہوا تھا، اور دوسروں کے لیے حقارت کے جذبات اس کے دل کے اندر موجود تھے۔ اس لیے براہ راست یہ مال انسان کے دل کو ہدف بنائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، پھر فرمایا کہ یاد رکھو یہ
اللہ کی دہکائی ہوئی آگ چاروں طرف سے اس کو ڈھانپ لے گی، چاروں طرف سے اس کو گھیر لے گی۔ فی عمد، عمد عمود کی جمع ہے، بڑے بڑے ستونوں کو کہا جاتا ہے، یعنی آگ بڑے بڑے ستونوں کی مانند چاروں طرف سے لپٹ کر اس کی طرف آئے گی اور اس کو ڈھانپ لے گی۔ بڑے بڑے ستون چاروں طرف سے گھیر لیں، انسان کے لیے بچنے کے، بھاگ نکلنے کے کوئی راستے نہیں بچتے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی آگ ایسی ہوگی جو ہر طرف سے ڈھانپ لے گی، بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں چاروں طرف سے ڈھانپ لے گی۔ انسان نہ دائیں سے بھاگ سکے گا، نہ بائیں سے بھاگ سکے گا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور نہ ہی اوپر سے نکلنے کی کوئی صورت اس کے پاس رہے گی۔ تو یہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے عیب بیان کرتے ہیں، یا اشاروں کنایوں میں لوگوں کی عیوب بیان کرتے ہیں، لمزہ یا تنزیہ جملے کستے ہیں، مال اور مال کی محبت میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ آخرت سے غافل ہیں۔ اپنے مال کو اللہ کے راستوں پر خرچ کرنے والے در حقیقت ہی کامیاب ہیں دنیا میں آخرت میں۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ دنیا میں چھوڑ کر جانے سے کہیں زیادہ نفع بخش۔ یاد رکھیے گا، انسان نے جو بڑی خواہشوں اور چاہتوں سے گھر بنایا وہ چند برسوں تک اس کے پاس رہتا ہے، پھر اولاد آتی ہے تو اس کو بیچ باچ کر کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد کی اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے یا ان کے آرام و راحت کے لیے گھر بنا رہے ہیں، اور جب وہ اولاد بڑی ہوتی ہے تو بڑی چاہتوں سے بنایا ہوا باپ کا گھر وہ بھی بیچ باچ کر کھا جاتی ہے۔ کچھ انسان کا باقی نہیں بچتا، ہر آنے والی نسل اپنی نسل کے لیے سوچ رہی ہوتی۔ تو ایسے میں عقل مندی کا تقاضا یہ کہ اپنی آخرت کی فکر کرے اور اپنی آخرت کو ہی ترجیح دے۔ وہی مال انسان کا باقی رہنے والا ہے جو آخرت میں ذخیرہ کر لیا، جو دنیا میں چھوڑ گیا وہ پرایا ہے، جو خرچ کر لیا سو خرچ کر لیا۔ باقی رہنے والا سرمایہ وہی ہے جو انسان نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم